السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال طرز زندگی اور اس کا انسان کے جو قلب کے سکون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم سکون کو ڈھونڈتے ہیں دولت میں، شہرت میں، عزت میں، لیکن اصل میں سکون ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہیں طیب بھائی کے ساتھ۔ تو طیب بھائی، یہ جو ہم بات آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، ان کو زندگی کا ایک مقصد ان کے سامنے نہیں ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلیں۔ تو یہ جو حلال طریقے سے زندگی گزارنے والا کانسیپٹ ہے، اس کو ہم کیسے لنک اپ کر سکتے ہیں جو ہمارے قلب کے سکون کے ساتھ؟ دیکھیں، جو بندہ پرپز اورینٹیڈ ہوگا نا اس کو سکون ملے گا۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، verily in the remembrance of your Lord do the hearts find peace۔ سو جو پیس ہے نا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ایک انٹینس ہیپینس ہے اور ایک انٹینس سیڈنس ہے۔ جو اسلام ہے نا، وہ بیلنس اس طرح کریٹ کرتا ہے کہ وہ جو ہیپینس اور جو سیڈنس ہے نا، اس کو چینلائز کر کے ماڈریشن کی طرف لے کے آتا ہے کہ ایک انسان ماڈریٹ رہے۔ بہت زیادہ ایکسٹریملی ہیپی ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شکر کرو اور صبر کرو۔ یہ جو صبر اور شکر ہے، یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے اور جو پیشنس ہے، اس کے جو کولیجن ہے نا، دیٹ از وہی پیس لے کے آ سکتا ہے۔ اور یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ ہمارے پاس جو آج کل جو ایگزامپلز ہیں جو ویسٹرن میڈیا میں اور جو مٹیریلسٹک ورلڈ ویو ہے، اس میں تو یہ ہے کہ یو گو فار گرلز اینڈ یو گو فار ویلتھ اینڈ یو گو فار کارز، اور ہماری جو دنیا ہے وہ ڈیزائن بھی اس طرح کی گئی ہے۔ ہر سال نیا فون آ رہا ہے اور ہر سال ایک نئی چیز آ رہی ہے۔ سو یو کیپ رننگ ٹورڈز اٹ، آپ اس کی طرف جد و جہد کرو، آپ اس کی طرف بھاگو۔ بٹ جو مین پرپز ہے، ایز یو نو اینڈ وی شوڈ نو اٹ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کے قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، اور جو گناہ ہیں ان سے بچیں۔ اب گناہ بھی نا بہت قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ بتائیں وہ کیا گناہ کی جو کیا اثرات ہیں ہماری زندگی کے اوپر، ان کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں۔ کیونکہ آپ نے نا بھی بڑی اچھی بات کی نا کہ دیکھیں اللہ کا جو ذکر ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے لیے اللہ امپورٹنٹ ہے، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو گناہوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور اکثر نا ہم لوگ یہ جو حلال طرز زندگی میں نا جو سب سے زیادہ جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی کمائی جو ہے وہ آپ کی حلال ہو، تو لوگ اکثر کہتے ہیں یار حلال طرز زندگی ہے، اب اچھا حلال طرح سے گزارنی چاہیے، تو آپ اس کا کیوں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے کمائی ایسے کریں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، جو کمائی ہے نا، وہ اگر کم بھی ہو نا لیکن حلال ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا، بلیسنگ اٹ سیلف، آپ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کروڑوں اربوں کما رہے ہو لیکن آپ کے پاس بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نازل کر دے جو کہ ڈیڈلی بیماری ہے، بالکل، دین آپ کا وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ وہ کوئی کام کا نہیں پیسہ، کیونکہ جتنا آپ نے کمایا ہے، آپ نے انرجی بھی ویسٹ کی ہے، ٹائم بھی ویسٹ کیا ہے، اور آپ پھر وہ بیمار بھی ہو گئے، ہیلتھ بھی ویسٹ کر دی ہے۔ تو اگر حلال ہے، کم ہے، برکت ہے، اس میں آپ کے فیملی انٹیکٹ ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، بچوں کے پاس بڑے ہیں، ایک جو فیملی اسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ سب چیزیں آپ کو میسر ہیں جو کہ بیسکس ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو بیسک سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وہی کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو اگر تم میرا شکر کرنا چاہو تو میرا شکر نہیں کر سکتے، بیکاز دا بلیسنگز وی ہیو گیون ٹو یو، یو کی ناٹ کاؤنٹ دیم۔ اس میں نا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک وہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا شخص، اس کی مثال دی تھی کہ شخص ہے وہ سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، اس کو ڈسٹ بھی ہے، اور وہ اتنی مشکلات سے جب گزر رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے او اللہ او اللہ، وہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے؟ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت بھی افیکٹ ہوتی ہے، کہ آپ کے اندر جو اگر یہ پرابلمز ہیں اور آپ اس کو حلال طریقے سے اپنی لائف کو نہیں لے کر چل رہے، جیسے ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جو ہے وہ جسم نہیں داخل ہو سکتا جو حرام سے پلا ہوا ہو۔ اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے آخرت اور دنیا میں رہنے کے لیے جو دنیاوی چیزیں چاہیے، اس کے لیے ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی یہ اتنا مشکل ہے یہ چیزیں کہ چونکہ اللہ کے بتائے راستے سے ہل گئے۔ بالکل، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وی سی دس، اتنے لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سب دعا کر رہے ہیں، آپ مسلم امت کی دیکھ لیں، وہی والی مثال ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی
کہ ایک دور ایسا آئے گا ساری امتیں تم پہ چڑھ دوڑیں گی بالکل اور تمہارے دل میں ایک بیماری ہوگی، اس کا نام ہوگا وہن، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہوگی which is what we are observing it today، اور تمہیں موت سے ڈر ہوگا، اور وہ تم ان کو انٹائٹل کر دو گے یار یہ تو وہ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، which is mind boggling actually۔ کیونکہ اب دیکھیں نا اسی طرح کہ وہ اب اس میں نا ایک اور چیز بڑی سبحان اللہ ذہن میں آئی کہ آپ نے ڈسپلن قائم کرنا ہے نا تو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کو حلال و حرام یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نہیں پتا، وہ ڈسپلن نہیں لا سکتا۔ تو اگر آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ بتا دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشتبہ ہیں، تو ان سے آپ نے بچنا ہے۔ تو وہ جو مشتبہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ دل میں کھٹکا بھی پیدا کر رہی ہیں یا نہیں بھی کھٹکا پیدا کر رہی، تو جو چیزیں واضح ہیں وہ ہم نے کرنی، جو نہیں ہیں ان سے بچنا ہے، اور جہاں پہ دل میں کھٹکا آ جاتا ہے کہ یار ان میں جو ہے نا وہ شبہ ہے، وہاں پہ ہم اس کو چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ اور یہی بات ہے نا، یہ ہم جو حرام سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نا روک رہا ہے، کوئی پریونشن ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو بھی، کیونکہ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بنانے والے ہمارے کریٹر ہیں، تو جو بھی انہوں نے فار ایگزامپل یہ فون بنانے والا ہے نا، اس نے انسٹرکشن مینول دیا کہ یار یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں کرنی، تو وہ اس چیز کی بہتری کے لیے کہا ہے ایسی، تو وہ ہم انسانوں کی بہتری کے لیے کہا ہے کہ یار یہ چیز 4-5 چیزیں ہیں یہ نہیں کرنی، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم گناہوں کی بات کر رہے ہیں، there are so many sins out there آج کل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا تھا نا کہ جب تم بہت زیادہ گناہوں میں پڑ جاؤ گے تو ایسی بیماریاں لے کے آؤں گا جو تم لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں جو بیماریاں چل رہی ہیں، یہ آپ دیکھ نہیں، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، آپ دیکھیں وہ انگزائٹی، آپ دیکھیں انگزائٹی کو، ڈپریشن کو، سوسائڈ ریٹس کو، دس از آل بیکاز ہم نے وہ جو اسٹارٹ میں بات کی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم وہ ریمبرنس سے دور گئے ہیں، ہم یاد سے دور گئے ہیں، ذکر سے دور گئے ہیں، تو پھر ہم کس پاتھ پہ چلے گئے؟ ہم اس پاتھ پہ چلے گئے کہ اب فیملی بریک ڈاؤن ہو گیا ویسٹ میں، اینڈ اڈلٹری عام ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ڈیزیزز اتنی زیادہ آ گئی ہیں، کووڈ، یہ وہ NHVs، اگر آپ دیکھیں نیچرل ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو ڈیزیز لسٹ ہے وہ ہر روز اپڈیٹ ہو رہی ہے، تو یہ ساری ڈسٹرکشن۔ بلکہ میں نے کل دیکھا ہے، وہ کہہ رہی تھی منکی پاکس کا ایک کیس لاہور میں آ گیا، تو میں حیران، میں کہا یار، تو وہ میرے گھر میں بیٹا کہتا ہے کہ بابا یہ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، تو سنا تھا وہ باہر ہے۔ تو اب ایسی چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور اس میں نا میں بس وہ ایک اس میں ذہن میں ایک بات آئی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم آخر میں اگر اس کو کنکلوڈ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، ورنہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبے پڑتے رہتے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچائیں اور وہ ساری کام کر لیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، اور اس میں ہماری بہتری ہے۔ بہتری انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔